رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے میثاق لیا ہے، عہد لیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رب تعالیٰ کا معاہدہ ہوا ہے۔ وعدہ کہتے ہیں یک طرفہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو وعدہ کہتے ہیں، اور میثاق کہتے ہیں دو طرفہ۔ دو آدمی آپس میں جب کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، کسی بات کو طے کرتے ہیں، اس کو میثاق بھی کہتے ہیں، اس کو عہد بھی کہتے ہیں، اس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایک فریق اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا فریق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے میثاق لیا ہے، ان سے عہد لیا ہے، اور ایک عہد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے بھی لیا ہے، ہم سب سے لیا ہے، انسانوں سے لیا ہے، آدم کی نسل سے لیا ہے۔ اس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے۔ آدم علیہ السلام کی تمام ذریت نے، نسل انسانی نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی سے ایک میثاق لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، رب مانتے ہیں۔ اس کی تفصیل حدیث مقدسہ کے اندر بیان ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے جتنی نسل انسانی کو پیدا کرنا تھا ان سب کو کیوں کا ایک جسم دے کر، جس طرح ایک چیونٹی ہوتی ہے اس کا جسم ہوتا ہے، اتنے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نسل انسانی کو عالم ارواح کے اندر جمع اور ان سے کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کہ بلا، آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو ایک ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، سب انسانوں نے وعدہ کیا ہوا ہے عالم ارواح کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد الستو جو ہم نے عالم ارواح کے اندر کیا تھا، یہ دنیا میں آنے کے بعد بھی مجھے وہ وعدہ کچھ یاد ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، وہ وعدہ مجھے کچھ یاد ہے۔ اولیاء امت میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وعدہ جو عہد الستو والا ہے، یہ وعدہ مجھے اس طرح یاد ہے، اتنا یاد ہے، ایسے یاد ہے گویا کہ میں اس وعدے کو اب سن رہا ہوں۔ جس طرح کوئی آدمی کسی سے کوئی بات سنتا ہے، وہ بات اسے یاد ہوتی ہے، تو ذوالنون مصری کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ عہد الستو اب بھی یاد ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو یاد نہیں۔ ہم روزانہ خواب دیکھتے ہیں، یا کم و بیش ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ رات کے وقت جب خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں یاد ہوتا ہے، صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو وہ خواب ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سب نے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں ہے، بعضوں کو یاد بھی ہے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ لیکن اس وعدے پر ہم سب کو، مسلمانوں کو یقین ضرور ہے، اس پر ہمیں اعتماد ضرور ہے، اور عقیدے کے طور پر ہم اس وعدے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس وعدے کو مانتے ہیں
کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. یہ تو معاہدہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی سے کیا تھا. اسی طرح کا ایک معاہدہ رب تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو ذوات مقدسہ ہیں ان سے بھی کیا ہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اس وقت کو یاد کرو جب رب تعالیٰ نے سب نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، سب نبیوں سے ایک میثاق لیا تھا. سب نبیوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب مراد ہیں کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت سے نوازوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی، شیس علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو حکمت بھی عطا فرمائی، آسمانی ہدایات بھی عطا فرمائی، احکام شریعت بھی ان کو عطا فرمائے، دانائی سے بھی ان سب کو نوازا. علماء آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب کو کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا. سب نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت پر احکام عطا فرمائے، شریعت کے احکام ان کو عطا فرمائے، اور انہوں نے وہ احکام اپنی قوم تک، جس قوم کے وہ نبی تھے، جس قوم کے وہ مخاطب تھے، رب تعالیٰ کے وہ احکام ان تک پہنچا دیے. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس تمہارے بعد ایک رسول آئے گا. تم اپنا اپنا وقت گزار کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آدم کی جتنی زندگی ہے وہ گزار کر چلے جائیں گے، دیگر انبیاء علیہ السلام کی جتنی زندگی ہے وہ اپنی زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے. اور میں کہ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے آخر میں ایک نبی آئے گا، تم سب کے آخر میں ایک رسول آئے گا، وہ امام الانبیاء کہلائے گا، وہ خاتم المعصومین کہلائے گا، وہ ختم نبوت کا سرتاج کہلائے گا، وہ امام النبی آئے گا. مصدق لما معکم، جو کتابیں تمہیں دی گئی ہیں، جو شریعت تمہیں دی گئی ہے، جو حکمت تمہیں دی گئی ہے، جو دانائی تمہیں دی گئی ہے، جو آسمانی ہدایات تمہیں عطا کیے گئے ہیں، ان سب کی وہ نبی تصدیق کریں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی تصدیق کی، نوح علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی تصدیق کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی تصدیق کی. دیگر جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان سب کی تعلیمات کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کر آئے تھے وہ تعلیمات برحق تعلیمات تھیں. دیگر انبیاء علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے تھے وہ اپنے وقت میں برحق تعلیمات تھیں، اور اس وقت ان تعلیمات پر عمل کرنا ضروری تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کی تعلیمات کی تصدیق کی. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبیوں، میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے آخر میں ایک نبی آئے گا، وہ تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، تم نے اس نبی کو تسلیم کرنا ہے،
اس نبی کی نبوت کو ماننا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، تم نے اس نبی کی نصرت بھی کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، علماء جانتے ہیں کہ اس صیغے کے اندر، اس جملے کے اندر، اس لفظ کے اندر کتنی تاکیدات کی گئی ہیں کہ تم ضرور بے ضرور اس نبی پر ایمان لاؤ گے، تم ضرور بے ضرور اس نبی کی مدد کرو گے، اس نبی کی نصرت کرو گے، یہ تمہارا مجھ سے وعدہ رہا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ میں تمہارے وقت پر تمہیں نبی بناؤں گا، کتاب ہدایت عطا کروں گا، آسمانی احکامات تمہیں عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور تمہارا وعدہ مجھ سے یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ جو آخری رسول میں بھیجوں گا، آخری نبی جو میں بھیجوں گا، جس کو میں امام الانبیاء بنوں گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے یہ میثاق لیا، اس کو میثاق النبیین کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبیوں سے جو وعدہ لیا ہے، نبیوں سے جو میثاق لیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم اپنا وقت گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، نوح علیہ السلام بھی اپنا وقت گزار کر چلے گئے، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اپنا وقت گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ تو سابقہ نبیوں نے امام الانبیاء پر کب ایمان لائے؟ وہ تو پہلے چلے گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ وہ جو ایمان لانے کا ان نبیوں کی طرف سے وعدہ تھا، یہ وعدہ کب پورا ہوا، کیسے پورا ہوا؟ یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے یا ابھی نہیں ہوا؟ مفسرین نے، علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ ایمان لانے والا جو وعدہ تھا یہ پورا ہو چکا ہے۔ اور یہ وعدہ کب پورا ہوا ہے؟ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا ہے جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔ تو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ وہاں جب آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع فرما دیا۔ سب نبی وہاں جمع ہیں، اب امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب مسجد اقصی میں پہنچا معراج کی رات، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت خالی تھا، اس مصلی پر مجھے کھڑا کر دیا۔ اب پیچھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، اور آقا دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ایمان لانے کا جو وعدہ تھا انبیاء علیہ السلام کا رب تعالیٰ سے، وہ وعدہ اس موقع پر پورا ہو گیا۔ سب نبیوں نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو ایمان لانے کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ بھی اس نماز پڑھنے کی وجہ سے، آپ کو امام بنانے کی وجہ سے یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، معراج کی رات یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب مسجد اقصی کی فضیلت بھی آپ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص امتیاز بیان فرمایا ہے، ایک خاص اعزاز بیان فرمایا ہے، اور وہ اعزاز کیا ہے، وہ لقب کیا ہے؟ وہ لقب ہے امام الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام بنانا تھا آخری نبی کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو مسجد اقصی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، نبیوں کا امام رب تعالیٰ مسجد حرام میں بھی بنا سکتے تھے کہ سب نبیوں کو مسجد حرام میں جمع کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی
مسجد حرام کے اندر امامت فرماتے. یہ بھی تھا، ممکن تھا، ہو سکتا تھا. مسجد نبی کے اندر بھی سب نبیوں کو جمع کیا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بن جاتے، سب کو نماز پڑھاتے. تو امام الانبیاء کا یہ اعزاز مسجد نبی میں بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دینے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو، محبوب نبی کو، امام الانبیاء کا اعزاز عطا کرنے کے لیے سب نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں بھیجا. آپ بھی وہاں تشریف لے آئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا گیا ہے. تو مسجد اقصیٰ کی بھی اس سے فضیلت ثابت ہو گئی، فلسطین کی بھی فضیلت ثابت ہو گئی کہ جس جگہ پر، جس علاقے میں، جس جگہ پر مسجد اقصیٰ آباد ہے، جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ رقبے کے اعتبار سے روئے زمین پر سب سے بڑی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. ایمان لانے کا وعدہ یہاں پورا ہو چکا ہے. اس کے بعد اگلے جملے میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ سُنَّا کہ تم آخری نبی کی مدد بھی ضرور کرو. یہ تم مجھ سے وعدہ کر. سب نبیوں نے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، تیرا جب آخری نبی آئے گا تو ہم اس آخری نبی کی ضرور مدد کریں. تو سب نبیوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کب کی، کیسے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے، علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ وعدہ ابھی پورا نہیں، یہ وعدہ پورا ہوگا اور اس کا وقت مقرر ہے. وہ وقت مقرر جب آئے گا تو یہ وعدہ پورا ہوگا. آپ حیران ہوں گے کیسے ہوگا؟ آدم تو چلے گئے، نوح علیہ السلام بھی چلے گئے، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. جو انہوں نے مدد کر لی تھی آخری نبی کی، وہ تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. اب وہ کیسے مدد کریں گے؟ اس کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین وہ ہوتا ہے جس کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، سب کو کرنا ضروری ہوتا ہے. اور فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتا. کوئی ایک کر لے، 2-4 بندے کر لیں، باقیوں کے ذمے سے وہ فریضہ ختم ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے. 5 وقتہ نماز ہے، یہ فرض عین ہے. 5 نمازیں پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی ہو، کوئی مسلمان، مرد عورت ہے، زید عمر بکر، کوئی بھی ہے، سب کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ضروری ہے. یہ فرض عین ہے. کسی ایک کے پڑھنے سے، 2-4 کے پڑھنے سے، 5-6 کے پڑھنے سے، 50-100 کے پڑھنے سے، باقیوں کے ذمے سے یہ 5 وقتہ جو فرض عین ہے نمازوں کا یہ ساقط ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. نماز جنازہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ 2-4 بندے نماز جنازہ پڑھ لیں، 10-20 پڑھ لیں، 50-100 پڑھ لیں، باقیوں کے ذمے سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہو. لیکن اگر کسی علاقے کے اندر کسی مسلمان میت کو بغیر نماز جنازہ کے اگر دفن کر دیا گیا تو اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس فرض کے تارک کہلائیں گے، اس فرض کو چھوڑنے والے کہلائیں گے اور سب کے سب گناہ گار ہیں. تو یہ جو وعدہ تھا کہ وَلَا تَنْصُرُونَ کہ سب نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، یہ وعدہ قرب قیامت ہوگا، قیامت کے قریب ہوگا. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو اپنے پاس واپس بلا لیا، سوائے ایک نبی کے، جس نبی کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ وہاں اپنے پاس بلایا ہوا ہے. وہ زندہ ہے، قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں گے، دین کی مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں، جو دین لائے ہیں، اس دین کو غلبہ عطا کریں. اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرض کفایہ ادا کریں گے اور یہ فرض کفایہ باقی تمام نبیوں سے ثابت ہو جائے گا. ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے ان کو باقی رکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا ہے، سولی پہ چڑھا دیا ہے. اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے
لیکن مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا نظریہ قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، وما قاتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ علیہ، یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں ان کو اٹھا لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ موجود ہیں۔ قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں، اور اس سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہوں گے، خلافت کا اعلان کر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں گے، اور دین کا غلبہ ہوگا، 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ مسیح الدجال کو قتل کریں۔ کہاں قتل کریں گے؟ حدیث مبارکہ میں وہ شہر بھی بیان کر دیا گیا ہے، لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ لد کا لفظ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا موجودہ نام کیا ہے؟ اس کا موجودہ نام ہے تل ابیب۔ اور یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ تل ابیب کہاں پہ ہے؟ اسرائیل کا شہر۔ یہ جو اس وقت صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، فلسطین ارض مقدسہ، وہ سرزمین کہ جس سرزمین میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جس سرزمین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، جس سرزمین پر ہزاروں نبی وہاں مدفون ہیں، اولیاء امت وہاں مدفون ہیں، جس کو پاک سرزمین کہا گیا ہے فلسطین، وہاں بیت المقدس ہے، وہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور اس کے قریب میں اسرائیل، اور وہاں پر تل ابیب شہر، کہ جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الدجال کو قتل کریں گے، اور پھر اسلامی حکومت کا اعلان کریں گے، اور پھر وہ مثالی حکومت ہوگی، اور 40 سال تک حکومت ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپنے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، آس پاس کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے ساتھ ہماری ماضی کی تاریخ بھی وابستہ ہے، اور اس علاقے کے ساتھ ہمارا مستقبل بھی وابستہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس علاقے کے ساتھ محبت ہے، اور اس علاقے کے ساتھ ہمیں الفت ہے، اور اس علاقے کے ساتھ محبت کی وجہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کا ہونا ہے، اور پھر آخری جو مارکہ ہونا ہے، جس مارکے کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی، وہ آخری مارکہ بھی یہاں فلسطین میں قائم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔